7 مرتبہ اللہم اجرنی من النار پڑھ لو، فجر اور مغرب کے بعد 10 دفعہ چوتھا کلمہ پڑھ لو. تو یہ سارے جتنے اذکار مسنونہ ہیں ان کا اہتمام. اور ایک ہے ادعیائے معصورہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن الفاظ میں دعائیں مانگی ہیں ان الفاظ میں ہم دعاؤں کو مانگیں. تو ذکر میں 4 چیزیں کیا ہیں؟ قرآن کی تلاوت، اذکار مسنونہ، ادعیائے معصورہ اور تسبیحات. ان سب کا اہتمام. اور ہر چیز کو سیکھ کے کرنے کا مزاج بنے، جیسے صحابہ کا تھا. صحابہ حضور کے پاس آتے، ایک صحابی آئے اور کہا یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو اتنا جامع ہو کہ اس کے بعد قیامت تک مجھے سے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے، کبھی ضرورت نہ پڑے زندگی بھر. ایسا مضبوط عمل. اب یہ پوچھ کے چل رہا ہے، پوچھ کے چل رہا ہے، پوچھ کے چلنے کا مزاج بنے. تو آپ نے فرمایا کہ کلمہ ایمان لے آؤ اور اس پہ جم جاؤ. پوچھا کہ میں اپنے آپ کو کس چیز سے بچاؤں؟ صحابہ کی یہ شان تھی کہ کرنے والے عمل بھی پوچھتے اور چھوڑنے والے بھی پوچھتے، تاکہ جو ملے وہ محفوظ تو رہے. کرنے والے کر لیے اور نہ کرنے والے نہ چھوڑے تو ادھر سے آئے گا ادھر سے نکل جائے گا. فٹ بال کے بلیڈر میں ہوا بھرو، ایک سوراخ کر دو، ادھر سے ہوا آئے گی ادھر سے نکلتی رہے گی. جسے کہتے ہیں نا فضائل کب حاصل ہوں گے؟ جب اس فضیلت کا مسائل بھی پتا ہو. جسے علماء سے پوچھنا پڑے گا ہر ایک کو کہ یہ کیسے کروں، یہ کیسے، پھر وہ فضیلت حاصل ہوگی. میں اپنے آپ کو کس چیز سے بچاؤں؟ تو آپ نے اپنے ہاتھ مبارک سے زبان کی طرف اشارہ کیا کہ زبان سے اپنے آپ کو بچاؤ. زبان سے. یہ زبان ایسی چیز ہے اس سے بچاؤ. ایک صحابی ہے مجھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جو ہم زبان سے بول نکالتے ہیں اس کا مواخذہ ہوگا، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ صحابہ ہر چیز کو پوچھتے. یہ مزاج ہمیں بھی بنانا ہے کہ ہر چیز کو اپنے علماء سے پوچھیں کہ زبان سے ہم جو بول نکالتے ہیں کیا اس کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ آپ نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ میں تو تمہیں بڑا عقل مند سمجھتا تھا. اور کہا جہنم میں منہ کے بل اوندھا گرا دینے والی سب سے بڑی چیز یہ زبان ہی تو ہے. سب سے زیادہ جہنم میں منہ کے بل گریں گے وہ زبان کی وجہ سے تو گزریں گے کہ اتنی سی لفظش اس کی آدمی کو کہاں گرا دیں گے. ایک مرتبہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے اور اپنی زبان کو باہر نکال کے مروڑ رہے تھے کہ اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ سے گزرے. کہا اے نائب رسول تم کیا کر رہے ہو؟ یہ کیا کر رہے ہو؟ کہ عمر اس زبان کو قابو کر رہا ہوں کہ اس نے مجھے بڑا نقصان پہنچایا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق کہ زبان نے مجھے بڑا نقصان پہنچایا ہے، میں اس کو قابو کر رہا ہوں. اور ایک جگہ آتا ہے کہ بعض اوقات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ منہ میں کنکر رکھ لیتے کہ غیر ضروری بات کر رہی نہ پڑے، پتھر رکھ لیتے منہ میں کہ غیر ضروری بات ہی نہ کرنا پڑے، کہ ہر بول کے بارے میں پوچھا جائے گا. ایک جگہ آتا ہے کہ جب صبح ہوتی ہے تو روزانہ جسم کے سارے اعضاء جتنے بھی اعضاء ہیں نا، ہاتھ پیر یہ سب اعضاء اس زبان سے کہتے ہیں کہ اری زبان تو ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرتی رہی ہو کہ اگر تو ٹھیک رہی تو ہم بھی ٹھیک رہے اور اگر تو ٹیڑھی ہوئی تو ہم بھی بگڑ جائیں گے. سب پناہ مانگتے اس زبان سے کہ تو سیدھی رہی ہو، تو سیدھی رہی. اس لیے حضور علیہ السلام نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ اے ابو ذر کیا میں تجھے 2 خصلتیں نہ بتا دوں؟ 2 خصلتیں نہ بتا دوں جس کو تو اختیار کرے تو سب سے زیادہ کامیاب ہو جائے. جو بھی اس طرح کے الفاظ یا رسول اللہ ضرور بتا دیجئے. ایک ارشاد فرمایا حسن اخلاق اور دوسرا خاموشی. حسن اخلاق اور خاموشی کہ کم بولو کم. کیا کہے؟ پہلے تولو پھر بولو.
سوچ کے بولو، ایسے نہیں کہ بے تکی بولتے چلے گے. حسن اخلاق اور خاموشی. تو میرے بھائیوں، ہر چیز کو پوچھ کے چلنا جیسے صحابہ کے مزاج تھا. اس لیے ہمارے بڑوں نے ہمیں کیا سکھایا کہ زندگی کے جس شعبے سے ہمارا تعلق ہے اس کے متعلق مسائل کو ہم علماء سے پوچھ کے چل رہے ہوں. اور جب ہم کسی مسئلے کو پوچھنے کے لیے عالم کے پاس جائیں گے تو اپنے گھر سے نکل کے جب تک وہاں تک جائیں گے تو راستے میں ہر قدم پہ ہمیں نیکیاں ملیں گی. فرشتے اعزاز اکرام کے طور پہ اپنے پروں کو ملیں گے اور ساری اللہ کی مخلوق اس کے لیے دعا میں لگ جائے گی جو علم کو سیکھنے کے لیے علماء کے پاس، اہل علم کے پاس جائے گا. اور ہر ایمان والے کی عزت، ادب، قدر ہمارے دل میں ہو. قدر ہر ایمان والے کو اپنے سے اچھا سمجھے. ہمارے دل میں کسی کے لیے میل نہ ہو. یہ دل شیشے کی طرح چمکتا ہوا ہو، شیشے کی طرح چمکتا ہوا. اخلاق ایسے ہو کہ آدمی گرویدہ ہو جائے. اخلاق ایسے ہو ہماری وجہ سے کسی کو دکھ نہ پہنچ رہا ہو، کسی کو تکلیف نہ پہنچ رہی ہو. ہر ایک کی عزت. ارشاد فرمایا کہ جھوٹ کو آدمی اس لیے چھوڑ دے کہ یہ غلط ہے تو اللہ پاک اس کے بدلے میں جنت کے ابتدا میں اس کو محل عطا فرمائیں گے. جھوٹ کو اس لیے چھوڑ دے کہ جھوٹ کتنی بری چیز کہ جب زبان سے آدمی کے جھوٹ نکلتا ہے تو اسے ایک بدبو اور تعفن اٹھتا ہے اور نیکی کو اٹھانے والے فرشتے کئی میل دور چلے جاتے ہیں اس سے. جھوٹ ایسی لعنت برائی کہ ایمان والا جھوٹ نہیں بول سکتا، اور کچھ تو ہو سکتا ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا. کہ جھوٹ کو آدمی اس لیے چھوڑ دے کہ یہ غلط ہے تو اللہ پاک جنت کے ابتدا میں اس کو محل عطا فرمائیں گے. اور آدمی اپنا حق اس لیے چھوڑ دے حالانکہ حق پہ ہے کہ مانگنے میں جھگڑا ہوگا. چھوڑو جی، کیا ہے، 4 لاکھ کا مکان ہے چھوڑ دو، کیا بھائیوں سے جھگڑا کرنا. 3 کروڑ کی فیکٹری ہے چلو چھوڑو، کیا جھگڑا کرنا. اس کا حق ہے. ٹرین میں سفر کر رہا ہے، سیٹ اس نے بک کرائی، کوئی اور اس میں بستر بچھا کے لیٹ گیا، حق اس کا ہے. اور اسے مانگ رکھ نہیں مانگ رہا کہ جھگڑا ہوگا، چلو کوئی بات نہیں، میں نیچے بیٹھ کے سفر کر لوں گا رائٹ تک کا، کیا بات. حق ہے اور اس لیے چھوڑ دے کہ مانگنے میں جھگڑا ہوگا تو ارشاد فرمایا اللہ پاک بیچ جنت میں اس کو محل عطا فرمائیں گے. اب چاہے تو بیچ جنت میں محل لے لو یا بھائیوں سے 4 لاکھ روپے جھگڑا کر لو. پیسہ تو بہت مل جائے گا، بھائی نہیں ملے گا. پیسہ تو بہت مل جائے گا، بھائی نہیں ملے گا. اور بھائی کون ہے؟ اپنا بھی ہے. اگر سیدھی جیب سے کوئی چیز نکل کے الٹی جیب میں چلی گئی تو کہاں گئی؟ اپنے پاس ہی تو ہے. اگر میرا حق بھی بھائی نے لے لیا تو کہاں گیا؟ بھائی کے پاس ہی تو گیا. کہاں گیا؟ غیر کے پاس تو نہیں گیا. وہ کہیں کسی گھر میں گھی رکھا ہوا تھا تو میں پوچھا گھی کہاں گیا؟ انہوں نے کہا کھچڑی میں. کھچڑی کہاں گئی؟ یاروں کے پیٹ میں. تو کہاں گیا وہ؟ بہن بھائیوں کے پاس ہی تو ہے، کسی مسلمان کے پاس ہی تو ہے. کہ جو اپنا حق ہوتے ہوئے اس لیے چھوڑ دے کہ اس کے مانگنے میں جھگڑا ہوگا تو اللہ پاک اس کو بیچ جنت میں محل عطا فرمائیں گے. اور جو اچھے اخلاق رکھے کہ کسی مسلمان کو اس مجھ سے اذیت نہ پہنچے تو اللہ پاک اس کو جنت کے بلند و بالا جگہ پہ محل عطا فرمائیں گے. تو میرے بھائیوں، ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو. ہر ایمان والے کی عزت، ادب، محبت، قدر ہمارے دل میں. اس دل کو سب سے شیشے کی طرح صاف کر لیں، معاف کر لیں. اللہ کو معافی بڑی پسند ہے، اللہ کو بڑی معافی پسند ہے. جو معاف کرے گا اللہ اس سے راضی ہو جائیں گے، چونکہ اللہ بھی معاف کرتے ہیں. غلطی اس کی ہو پھر معاف کر دیا، یہی تو کمال ہے. اگر میری غلطی نے معافی مانگی تو کون سے کمال کیا. اخلاق کیا ہے کہ کوئی تو ہمارے ساتھ بد اخلاقی کر رہا ہو، ہم سے کاٹ کر رہا ہو، ہمارے نقصان پہنچا رہا، ہم اس کے ساتھ اخلاق کے ساتھ. یہ ہے اخلاق.
اخلاق کر رہا ہے، بھی اخلاق کر رہی ہے، اخلاق کا ہوا. کہتے اکرام کیا ہے؟ کہ ایک آدمی مجھے کھلا رہا ہے، میں بھی کھلاؤں، پلا رہا ہے، مجھے پلا رہا ہے، مجھے چیز میں دوں، یہ تھوڑی اکرام ہے. وہ تو میری کاٹ کرے، وہ تو میرا توڑ کرے، وہ تو مجھے نقصان کرے اور میں اس کے اکرام کروں، یہ ہے اکرام. تو اخلاق کیا؟ جو ہم سے توڑے ہم اس سے جوڑے، جو ہم سے توڑے ہم اس سے جوڑے، اور جو ہم سے روکے ہم اس کو عطا کرے، اور جو ہم پہ ظلم کرے ہم اس کو معاف کر دیں. اچھے اخلاق کیا بتایا کہ اچھے اخلاق کیا ہے؟ جو تم سے توڑے اس سے جوڑو. تو وہ تو تعلقات کو منقطع کر رہا ہے اور ہم گھسے جا رہے ہیں ملنے. اور جو روکے ہم اس کو عطا کریں، اور جو ظلم کرے اس کو معاف کر دیں. ایسا آدمی جنتی، ایسا آدمی. ایک اور فرمایا کہ بعض لوگ جنت کے اعلیٰ درجات کو حاصل کر جائیں گے حالانکہ عبادات ان کی کمزور تھیں. یہ کس وجہ سے؟ کہ ان کے اخلاق اچھے تھے. اخلاق اچھے، جنت کے اعلیٰ درجات حاصل کر جائیں گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک عورت کے بارے میں پوچھا گیا کہ اصل ایک عورت ہے، دن بھر روزہ رکھتی ہے، رات بھر عبادت کرتی ہے اور خوب صدقہ خیرات دیتی ہے، خوب صدقہ خیرات، اس کے بارے میں کیا ارشاد ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا اس کے اخلاق کیسے ہیں؟ جیسے ایسی بد اخلاق، ایسی بد مزاج کہ بات کرے تو کاٹنے کو دوڑے، ہر آدمی بچ کے گزرے کہ کچھ کہہ نہ دے، سب پریشان، محلے والے، گھر والے. آپ نے ارشاد فرمایا یہ عورت جہنمی ہے، دن بھر روزہ رکھنے والی، رات بھر عبادت کرنے والی، خوب صدقہ خیرات کرنے والی، لیکن اس کی وجہ سے لوگ پریشان. فرمایا جہنمی ہے. ایک اور عورت کے بارے میں پوچھا گیا کہ اصل ایک عورت ہے بس فرائض اور واجبات کو ادا کرتی ہے، سنتیں ادا کر دیتی ہے، اور کبھی کبھار معمولی سے صدقہ، کبھی ایک کھجور دے دی، کبھی پنیر کا ٹکڑا دے دیا، بس یہ صدقہ کرتی ہے. آپ سے پوچھو اس کے اخلاق کیسے ہیں؟ اصل ایسی خوش مزاج، ایسی با اخلاق کہ ایک دفعہ بات کر لے تو دوبارہ بات کرنے کو جی جائے، جس سے ملے تو وہ سمجھے کہ بہت ہی اچھی، سب خوش ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا یہ عورت جنتی ہے، جنتی ہے. تو میرے بھائیوں، یہ دل سب کی طرف سے صاف، ایسے اخلاق بنا لے، وہ ہمارے ساتھ زیادتیاں کر رہے ہو ہم معاف کرتے چلے جائیں. اور یہ سب کیوں کریں؟ کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو، اللہ راضی، اللہ کو راضی کر. کسی سے رضا لینے کا جذبہ نہیں، اللہ میرا راضی ہو جائے. خالص عمل اللہ کے لیے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے خلافت میں سارے مستحقین کے کام لوگوں کے ذمے لگائے ہوئے تھے کہ فلاں ضرورت مند کی فلاں آدمی مدد کرے، فلاں محتاج کی فلاں کرے، سارے ایک رجسٹر بنایا ہوا تھا. ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں رجسٹر پڑا تو اس میں سب دیکھا تو سب کے آگے نام لکھے ہیں، فلاں کی خدمت، وہ فلاں کی خدمت. ایک عورت بوڑھی ہے، اس کے آگے کسی کا نام نہیں لکھا ہوا، تو سمجھے کہ شاید ابو بکر بھول گئے، تو نیت کر لی کہ میں اس کی خدمت اپنے ذمہ لے لوں گا. چنانچہ رات صبح فجر کے بعد اس عورت کے گھر پہنچے، بوڑھی عورت مجبور اور معذور، اور کہا کہ میں اس کے مٹکوں میں پانی بھر دوں گا، گھر کی صفائی کر دوں گا، بیت الخلا صاف کر دوں گا. وہاں پہنچے تو وہاں پانی مٹکوں میں بھرا ہوا، صفائی بھی ہوئی، سارے انتظامات. کہ اماں یہ کون کر گیا؟ کہ بیٹا مجھے نہیں پتا، کوئی رات میں ایک شخص آتا ہے وہ کر کے چلا جاتا ہے، مجھے نہیں پتا کون کر کے گیا. تو اگلا دن ہوا تو اچھا میں فجر سے پہلے جاؤں گا. فجر سے پہلے گئے تو پھر سارا انتظام ہوا ہوا. اچھا، تو وہ بھی حریص تھے، اچھا میں اب رات کو جلدی جاؤں گا. چنانچہ وہ عشاء کے بعد گئے اور جا کے اس گلی میں چھپ کے ایک طرف کو بیٹھ گئے. مدینہ منورہ کی پتلی پتلی ویران گلیاں، چھپ کے بیٹھ گئے. جب آدھی رات گزری تو کسی کے چلنے کی آہٹ ہوئی، نہیں کوئی سایہ نظر آیا. کہ قریب آئے تو سایہ ایک آگے آتا گیا اور اس سائے کے ہاتھ میں جوتے اور ننگے پیر. جب قریب پہنچے تو دیکھا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کہ ابو بکر تم اس عورت کی خدمت کرتے ہو، تم روزانہ اس کا پانی بھرتے ہو، تم روزانہ اس کے بیت الخلا صاف کرتے ہو، تم روزانہ اس کے گھر کی جھاڑو دیتے ہو. کہ عمر میں ہی کرتا ہوں. تو وہ بکر تم نے جوتے کیوں اتارے؟
کہا کہ مدینے کی پتلی گلیاں ہیں، جوتے پہن کے آتا تو اس کی آہٹ سے لوگوں کی آنکھ کھل جاتی اور میرا خدمت کا حال کسی کو پتہ چل جاتا. میں یہ خدمت اللہ ہی کے لیے کرنا چاہتا ہوں. میرے بھائیوں، نیکی بھی کریں تو اللہ ہی کے لیے کریں. اندر کے کسی کونے میں بھی جذبہ نہ اٹھے کہ کوئی دیکھ لے، کوئی تعریف کر دے. کسی سے جزاک اللہ کہلوانے کا جذبہ بھی نہ اٹھے کہ میرا عمل تو خالص اللہ کے لیے. کسی سے شکریہ کہلوانے کا بھی جذبہ نہیں، کسی سے دعا لینے کا بھی جذبہ نہیں. یہ خالص عمل. مائی عائشہ رضی اللہ عنہ کے دروازے پہ جب کوئی سائل آتا تو آپ اس کو دیتی، خالی نہیں لوٹاتی. اور جب خاتمہ کو دیتی کنیز کو کہ جا کے سائل کو دے آؤ، تو یہ بھی ساتھ کہتی کہ کان لگا کے سننا کہ دینے کے بعد اس نے مجھے کیا دعا دی. فقیر دعا دیتے نا، اللہ تمہیں حج کرائے، اللہ تمہیں مکہ مدینہ لے جائے، اللہ تمہارے بچوں کی یوں کرے، تمہیں دیتے نا فقیر دعا. تو کان لگا کے سننا کہ یہ کیا کیا دعائیں دیتا ہے سائل. وہ جا کے خاتمہ دیتی اور سائل دعا دیتا تو ساری دعائیں آ کے سنا دیتی کہ اما جان اس سائل نے یہ دعائیں دی ہیں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ وہ ساری دعائیں اس سائل کو دے دیتی کہ اللہ اس سائل کو یہ دے دے، یہ دے دے، اور کہتی تھی اس کی دعا کا بدلہ دعا ہو گیا اور میرا صدقہ خالص اللہ کے لیے ہوا. تو میرے بھائیوں، ہر عمل اللہ کے لیے کرنا سیکھ لیں. اور میرے بھائیوں، یہ انسانیت جو چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے، یہ اللہ کی عیال ہے، یہ اللہ کی عیال ہے. جو اللہ کی عیال پہ رحم کرے گا اللہ پاک اس پہ رحم کرے گا. جو اس پہ رحم کرے گا اللہ اس پہ رحم کرے گے. اس اللہ کی مخلوق پہ رحم کھائیں، مخلوق پہ رحم کھائیں. یہ ساری انسانیت، یہ 700 کروڑ انسان جو دنیا میں آباد ہیں، یہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، اللہ کی طرف متوجہ. اور اس کے لیے ہم بے چین اور بے قل اور بے قرار ہو جائیں جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تھے. بے چین، بے قل، بے قرار. بے چین، بے قل، بے قرار. ایک علاقے میں سیلاب آ گیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پیغام بھیجا کہ اپنے عملے کو کہ دیکھو سب ایسی محنت کرو کہ ایک آدمی بھی اس میں نہ ڈوبے، ایک آدمی بھی اس میں نہ ڈوبے. چنانچہ جب سیلاب ٹل گیا تو وہاں کے عمرہ نے پیغام بھیجا کہ امیر المومنین، اللہ نے فضل فرمایا کہ کسی کا جانی نقصان ہے، سب بچ گئے، بس ایک کتا اس پانی میں مر گیا، بیٹھ گیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ رو رہے ہیں کہ عمر تو اللہ کو کیا جواب دے گا اگر اللہ نے پوچھ لیا کہ عمر تیری سلطنت میں ایک کتا پانی میں ڈوب گیا. میرے بھائیوں، اس انسانیت پہ رحم کھائیں. یہ وہ عمر ہے جو سب کچھ کر کے بھی رو رہے ہیں، کہ کبھی چین سے نہ بیٹھے. یہ وہ عمر ہے سب کچھ کر کے بھی اپنے بارے میں ڈر رہے ہیں کہ اللہ کو کیا جواب دوں گا. چنانچہ جب حضرت منصوروں پہ حملہ ہوا اور برچھا مارا گیا تو برچھا تو نکال لیا گیا، لیکن اپنا سر مبارک زمین پہ رکھا، خون بہ رہا ہے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، مٹی لگ رہی ہے اور رو رہے ہیں کہ عمر کیا منہ لے کے اللہ کے دربار میں جائے گا، تیرے پاس تو کوئی عمل ہی نہیں. اے عمر تو کس عمل کو لے کے اللہ کا سامنا کرے گا؟ رو رہے. حضرت عثمان بھی کھڑے ہیں، حضرت علی بھی کھڑے ہیں، حسنین بھی کھڑے ہیں اور تسلی دے رہے ہیں کہ عمر اتنا مایوس مت ہو، تم نے یہ کیا ہے، اللہ تمہارے ساتھ فضل کا معاملہ کریں گے. حضرت حسن حسین نے کہا کہ عمر تم گھبراؤ نہیں، اللہ تمہارے ساتھ فضل کا معاملہ کریں گے. تو سب کی بات سن کے کہا دونوں بچوں سے، حضور کے نواسوں سے کہ بچوں یہ جو تم کہہ رہے ہو کل قیامت میں بھی اللہ کے سامنے یہ کہہ دو گے
گواہی دے دو گے؟ انہوں نے کہا کہ عمر، ہم نے اپنے نانا سے سنا ہے کہ عمر جنت میں ہے، ہم نے اپنے نانا سے سنا ہے کہ عمر جنت میں ہے، اس لیے ہم کہہ دیں گے کہ بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی نے اپنے ابا جان کا سر زمین سے اٹھا کے اپنے ران پہ رکھا تو کہا بیٹا ایسا مت کرو، اس زمین اس سر کو مٹی پہ ہی پڑا رہنے دو، شاید اللہ کو رحم آ جائے۔ میرے بھائیوں، جو سب کچھ کر گزرے وہ بھی کرنے پہ رو رہے ہیں، تو ہم کہاں مطمئن ہوئے بیٹھے؟ یہ 700 کروڑ انسان دنیا میں کہاں بھٹک رہے ہیں؟ ان تک پہنچ کے ان کو حق کا راستہ دکھانا آج ہر امت کی ذمہ داری ہے، ہر امتی کا کام ہے ان تک پہنچ کے۔ اس ذمہ داری کو اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر امتی کے کندھوں پہ رکھا ہے۔ دنیا کے آخری سرے پہ بھی، دنیا کے آخری سرے پہ بھی ایک شخص اگر اللہ کا حکم توڑتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑتا ہے تو ہم کراچی میں رہنے والوں مسلمانوں کے ذمے ہے کہ اس تک پہنچ کے اس کو اللہ کے حکم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چلنے پہ تیار کرے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہمارا کام ہے۔ اللہ پاک اس دنیا میں ہمیں اس لیے بھیجا ہے۔ اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو دعوت کی دولت نصیب فرما دی، یہ وہ دولت جو انسانیت کو بھٹکنے سے بچا رہی ہے، انسانیت کو تباہی سے بچا رہی ہے، ورنہ دنیا والوں نے تو تباہی کے گڑھے کھودے ہوئے۔ اب اس کا ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی حل ہے کہ ہم اپنی جان و مال کو لے کے پھریں دنیا میں اور اس بھٹکی ہوئی انسانیت کو صحیح راستہ دکھائیں۔ اس کے لیے اگر افریقہ کے جنگلوں میں جانا پڑے تو ہم موت کے لیے بھی تیار ہیں، یورپ کے ایمان سوز فضاؤں میں بھی پھرنا پڑے تو وہاں بھی چلے جائیں، تعریف کر دیں، ہونے میں بھی جذبہ نہ اٹھے کہ کوئی دیکھنا پڑے تو وہاں بھی چلے جائیں کہ وہاں بھی کلمے پڑھنے والے موجود ہیں لیکن ان کو کوئی راستہ بتانے والا نہیں، راستہ بتانے والا۔ ابھی 3-4 دن پہلے نیروبی میں جماعتیں ہماری جو چل رہی ہیں، ایک جماعت سے ہم نے پوچھا، 7 مہینے کی سال کی جماعت ہے، کہ کن بستیوں میں جانا ہوا؟ کہہ لے کہ ان بستیوں میں جا رہے ہیں جہاں کوئی ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے۔ میں نے کہا کیا کرتے ہو وہاں؟ کہ لے درختوں کے سائے میں ٹھہر کے کام کرتے ہیں۔ کہ اب بھی ایسی افریقہ میں بستیاں ہیں جو اب بھی صرف ایک کپڑا باندھ لیتے ہیں یا درختوں کے پتے توڑ کے باندھ لیتے ہیں، اب بھی وہاں ایسی حالات ہے، اور مسلمان بھی ہیں، مسجد بھی نہیں ہے۔ اب اس جماعت کو کیا ملے گا جو یوں جنگلوں میں پھر رہی ہے اور ایک کی منت سماجت خوشامد کر کے لا رہی ہے، اور پھر وہ ایسے بنتے ہیں کہ وہ زمبیا میں چپاٹا میں اجتماع تھا پچھلے سالوں میں، تو وہاں فجر کی نماز، اجتماع تو مدرسے کے میدان میں تھا، اس کے ایک طرف کو مسجد تھی، تو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئے تو فجر کی نماز جس امام نے پڑھائی، ہم ذرا نیت ماننے کے بعد پہنچے، میں تھا، بھائی شبیر صاحب رحم اللہ اور دوسرے لوگ، تو جو نماز پڑھائی اس نے امام نے، تو بھائی شبیر صاحب بے ہچکیاں پڑیں گے، اور بھی لوگ ہچکیاں مار مار کے روئے۔ عجیب نماز، عجیب قرآن پڑھا۔ سلام پھرتے میں نے کھڑے ہو کے دیکھا کہ کون ہے، کھڑے ہو کے دیکھا تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی شکل و صورت کا ایک شخص نماز پڑھا رہا تھا، اور پتہ چلے یہ افریقہ کے ایک نو مسلم ہے۔ میرے بھائیو، یہ محنت تو وہاں سے نکال کے لا رہی۔ ان افریقہ کے مدرسوں میں ایسے طلباء پڑھ رہے ہیں جن کے ماں باپ غیر مسلم ہیں، یہ تبلیغ کی برکت ہے۔ وہ جو زندگیوں کو تباہ کرنے پہ تلے ہوئے، وہ اس محنت پہ لگ رہے ہیں۔ یہ کرسمس کے دن کیپ ٹاؤن کا اجتماع ہو رہا تھا، ایک طرف تو ایک وسیع میدان میں ایمان والوں کا مجمع، وہی
جو پہلے ان رنگینیوں میں رہتے تھے اور وہ کرسمس کی رات میں دوسری طرف پتہ نہیں کیا کیا خرافات. اللہ نے اس وائرس کے ذریعے سے ان کو گندگیوں سے نکالا. 31 دسمبر کو جانسبرگ پہنچے تو نیو ایئر اور نیو ایئر جو ہے وہ تو اور زیادہ فتنے کی رات, ساری رات فتنے. اگلے دن ہمارے ایک ساتھی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا وہاں کے مقامی کے, تو میں ان کی عیادت کے لیے اسپتال گیا تو سارا اسپتال زخمیوں سے بھرا ہوا, اسٹریچر بھی نظر آئے تو خون میں لت پت. میں نے ڈاکٹر سے پوچھا یہ کیا ہے, کہنے لگے یہ زخمیوں کا سیزن ہے کہ نشے میں خود جب گاڑیاں چلاتے ہیں تو ان 5 دن میں جتنے ایکسیڈنٹ حادثات ہوتے سارا سال میں نہیں ہوتے. اور دوسری طرف وہیں جب مرکز میں آئے تو وہاں ایمان و یقین کی بات ہو رہی, ایک طرف علماء کا مجمع, ایک طرف سارے شہر کا کام کرنے والوں کا مجمع. تو جب دین کی محنت ہوگی تو یہ لوگ پلٹ پلٹ کے یہاں آئیں گے جو ایمان لانے سے پہلے انہی رنگوں میں رنگے ہوئے تھے. اب بتائیے اس انسانیت کو سکون کا سانس دلانے کا راستہ اس کے علاوہ کوئی اور نظر آتا ہے؟ تو میرے بھائیوں, جن کو اللہ پاک نے استعداد دی ہے, میں پھر ایک بات درخواست کروں گا آپ سے, درخواست کروں گا کہ میرے بھائیوں کوئی اٹھے نا, کام کا وقت اب شروع ہو رہا ہے. میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے درخواست کروں گا کہ کوئی اٹھے نا, چند لمحے تک بیٹھے رہے. اس انسانیت سے نہیں نکل سکتے تو بیٹھ کے ہی رحم کھا لیں. یہ 700 کروڑ انسان پریشان کر رہے ہیں, کوئی اٹھے نہیں آخر تک جمے رہے. کہ اللہ نے جن کو 4 مہینے لگانے کی توفیق دے دی اور 4 مہینے لگا کے دل میں ایک درد اٹھا دیا کہ اس پریشان انسانیت کو اس سے نکالنے کے لیے ہم بھی دنیا میں پھریں جیسے ہماری جماعتیں پھر رہی, ان تک پہنچے. اور اس کے بعد 2 سال سے چلا لگا رہے ہیں, ہر مہینے 3 دن لگاتے ہیں, مقامی کام پابندی سے کرتے ہیں اور ہر مسئلے میں اپنے بڑوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں, پوچھ پوچھ کے چلتے رہتے ہیں. ایسے احباب اب چاہے جیب میں پھوٹی کوڑی نہ ہو, پھوٹی کوڑی, ایک پیسہ جیب میں نہ ہو, نکلنے کی کوئی شکل نظر نہیں آتی ہو, سارے دروازے بند نظر آتے ہو. میرے بھائیوں, یہ دین پیسے سے نہیں پھیلا, یہ دین پیسے سے نہیں پھیلا. یہ دین تو انہوں نے پھیلایا جو 24 گھنٹے میں ایک کھجور کھا کے اللہ کے راستے میں چلے. ابھی تنزانیہ سے پچھلے سال ایک جماعت نیروبی اجتماع میں آئی, 1400 یا 1800 کلومیٹر کا سفر سائیکلوں پہ کریں. یہ پیسے نہیں تھے پاس. اس پیسے سے دین کی محنت کا کیا تعلق؟ یہ دین کا کام تو انہوں نے کیا کہ جن کے جسم پہ کپڑے بھی نہ رہے. تو یہ دین کا کام پیسوں کا محتاج نہیں ہے. اس پیسے کو نہ دیکھیں, اس جیب کو نہ دیکھیں, اللہ کے وعدوں پہ یقین کرے. جس اللہ نے کہا جو میرے دین کی مدد کرے گا میں اس کی مدد کروں گا. اللہ کے وسیع خزانوں پہ نگاہ کر کے ارادہ کرے جس کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں, اس کے خزانے کھلے ہوئے, کھلے ہوئے, کو لینے والا ہو. تو 4 مہینے لگے ہوئے ہو, 2 سال سے چلا لگ رہا ہو, مقامی کام پابندی سے کرتے ہو, چاہے جیب میں پھوٹی کوڑی نہ ہو, 3 دن کے لیے نکلنے کے لیے کوئی راستہ نظر نہ آتا ہو, بھرے میں مجمع میں کھڑے ہو کے اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے کہیں کہ میں تیار ہوں سال اور 7 مہینے کے لیے. یہ جنوری کا مہینہ ہے, فروری بیچ میں ہے, مارچ کے جوڑ سے یہ 1.5 مہینے میں تیاری کا بھی موقع. ابھی مشورہ کر کے سوال کرا کے مشورہ کر کے آ جائیں گے, 15 جنوری طے کرا کے آ جائیں اور پھر 1 مہینے تیاری کے مارچ کے جوڑ سے نکل جائیں. تو ایسے ہمت کرنے والے احباب پھر درخواست کروں گا کوئی نہ اٹھے, وہ جو اللہ کے وعدوں پہ یقین کر کے اس بھرے مجمع میں کھڑے ہو کے کہیں گے اللہ کی ذات غیور ہے. اللہ کو غیرت آتی ہے کہ اس نے میرے ذات پہ بھروسہ کر کے اس 25,000 کے مجمع میں ارادہ کیا ہے, میں اس کے ارادے کی لاج رکھوں گا اور میں لے کے جاؤں گا, اللہ اس کو لے کے جائیں گے. ایسے ساتھی ہمت کر کے کھڑے ہو جائیں, سال اور 7 مہینے کے لیے ہمت کریں, کھڑے ہو جائیں. سارے شہر والے بھی, مدرسے والے بھی, اوپر گیلری میں بیٹھنے والے بھی ہمت کریں بھائی, ہمت کریں. سال اور 7 مہینے کے لیے دنیا کے آخری سرے پہ جانے کے لیے کہ اس پریشان انسانیت کو پریشانی سے نکالیں گے. ذرا 1 منٹ کے لیے کھڑے ہو جائیں, کھڑے ہو جائیں اور ہمت کریں. جی میں تو آتی ہے, شیطان کہتے ہیں بات بہت اچھی ہے, ذرا مشورہ کر کے صبح نہیں کھاؤں گا, اسی میں نہ پک لیتا ہے. نہیں, جس کے دل میں آ گئی ہے وہ تو کھڑا ہو جائے, وہ تو کھڑا ہو جائے. تبلیغ میں کوئی ایک بھی بغیر مشورے
لے کے نہیں گیا، مشورے سے ہی بھیجیں گے، لیکن اس وقت تو کھڑے ہو جائیں۔ جس کے جی میں آ گئی ہے، 4 مہینے لگے ہوئے ہیں، 2 سال سے چلنے لگ رہا ہے، مقامی کام پابندی سے کرتے کہ پلے کچھ نہ ہو، کوئی شکل نظر نہیں آتی ہو، اللہ کے وعدوں پہ کھڑے۔ میں پھر درخواست کروں گا ارادوں والوں کے علاوہ کوئی نہ کھڑے ہو، جو ارادے والے کھڑے ہو رہے ان کے کھڑے ہونے میں بیٹھنے والے ثواب سے لے لے، اور بھائی اور ہمت کرے، اور ہمت کرے، اور ہمت کرے، اور کوئی نہ اٹھے، سب جمے رہے، اللہ سے مانگے، اے اللہ تیرے دین کا تقاضا ہے، جی تو چاہتا ہے لیکن اپنے مسائل سے ڈرتا ہوں، اے اللہ مسائل کو حل کرنے والا تو ہی ہے، تو مجھے ہمت دے دے، اور کھڑے کھڑے مانگتے رہے، اللہ تیری ذات پہ بھروسہ کر رہا ہوں، اے اللہ تو میرے ارادوں کو قبول کر لے۔ ایسے سب ساتھی ذرا جلدی سے پیچھے آ جائیں، سامنے والے محراب سے آ جائیں، جو آپ اپنے دائیں طرف ہے راہداری سے راستہ ہے، جو بائیں طرف ہے یہ اذان والے کمرے کے برابر سے راستہ ہے، اور کوئی نہ اٹھے، سب جمے رہے، اور یہ دعا مانگتے ہوئے جائے، اے اللہ تیرے ذات پہ بھروسہ کیا ہے، کچھ پاس نہیں ہے، میرے پاس یہ چند قدم ہے جو اٹھا کے تشکیل والوں کے پاس جا رہا ہوں، اے اللہ تو ان قدموں کی لاج رکھ کے مجھے سال اور 7 مہینے کے لیے قبول کر لے۔ اور بیٹھنے والے یہ دعا مانگے کہ اللہ جیسے یہ جا رہے ہیں ہمارے جی میں بھی ڈال دے، جمے رہے، دعا مانگتے رہے، نہ کوئی وضو کے لیے اٹھے، نہ کسی اور، نہ آپس میں ابھی بات کریں، آپس میں ابھی بات بھی نہ کریں، ان کو جاتا ہوا دیکھ کے دعا مانگے، یہ اوپر گیلری والے بھی بیٹھے رہیں، اللہ جزائے خیر دے۔ جیسے آپ جمع میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے اس بیٹھنے پہ اس مجمع نے ارادہ کیا ہے، اس میں آپ برابر کے شریک ہیں، اگر اٹھیں گے نہیں تو آپ برابر کے اس میں شریک ہیں، ان کا سال لگے گا، ان کے ساتھ میں لگیں گے، آپ بیٹھے بیٹھے ان کے ثواب میں شریک۔ آ جائیے، آ جائیے، آ جائیے، آ جائے، یہ جو ستون کے پاس یہ بھی آ جائے، یا پیچھے نام لکھ لیں گے، آ جائیے بھائی، نام لکھنے والے ان کو بھیج دیں، آ جائیے۔ ادھر اذان کے کمرے کی طرف سے بھی راستہ، ادھر مشورے والی کمرے اور مسجد کے درمیان میں سراداری کا راستہ، سب محراب کے پیچھے آ جائیں، وصولی والی ترتیب بنانے والی جماعت بھی آ جائے، اور ہر روزہ والی جماعت کے 2 ساتھی آ جائیں، یہ بڑا مجمع ہے، یہ صرف ایک جماعت سے نہیں اس وقت ترتیب بن سکے گی، ہر روزانہ والی جماعت کے 2 ساتھی بھی پیچھے آ جائیں اور اپنے مجمع کو لے لیں، اللہ جزائے خیر دے۔ آ جائیے بھائی، آ جائیے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ یہ تقاضا ہم سب کی طرف متوجہ ہے، مارچ کے پرانوں کے جوڑ سے جو 10 مارچ سے ہے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے نکل جائے، اور اگر اس سے پہلے نکل جائے تو نور علی نور۔ اللہ پاک کو نہ 2 مہینے کا مسئلہ، نہ 1 مہینے کا مسئلہ، اللہ پاک چاہے تو آدمی صبح سے بھی نکل سکتا ہے۔ اللہ کی چاہت کو ساتھ لینے کے لیے یہاں پیچھے آ جائے، آ جائیے بھائی، آ جائیے، اور ابھی آ رہے ساتھیوں کو راستہ دے دیں، پھر انشاءاللہ اگلی بات عرض کرتے ہیں۔ آپ ایسے جمع بیٹھ رہے ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ اللہ کو کتنا پیار آ رہا ہوگا کہ میرے دین کے تقاضے کی وجہ سے بیٹھے ہیں، اس تنجے کا بھی تقاضا ہے اور بھی تقاضے، لیکن روکے بیٹھے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمارے پاس کیا ہے اس قربانی کے علاوہ کہ جمع بیٹھے رہیں اور بات بھی نہ کریں۔ اسی طرح دوسری درخواست یہ ہے کہ ایک سب سے اہم تقاضا اندرون ملک سال کا اللہ اکبر، جس گاؤں سے گزر جاتے ہیں، جس دیہات سے گزر جاتے ہیں، ایمانی فضائیں قائم ہوتی ہیں، ایمانی فضائیں قائم ہوتی ہیں، ویران مسجدیں آباد ہوتی ہیں، نہ پاسپورٹ کی ضرورت، نہ ویزے کی ضرورت، جو گھر میں کھاتے تھے وہی آٹا نمک دال باندھ کے ساتھ لے جائیں، پیسے کا بھی مسئلہ نہیں۔ تو اندرون ملک سال کے لیے بھی فرمائیں، یہ ساتھی کھڑے ہو جائیں، ذرا کھڑے ہو جائیں، پہلے کھڑے ہو جائیں۔ اندرون ملک سال، نہ ویزے کا مسئلہ، نہ پاسپورٹ کا مسئلہ، اپنا ملک، اپنا ماحول، اپنی معاشرت، کوئی مسئلہ نہیں۔ 1 سال اندرون ملک، 1 سال اندرون ملک۔ ان جماعتوں کے تو کارگزاریاں سن کے آدمی کے آنسو نہیں تھمتے، اور ہر ایک کی جی چاہتا ہے کہ میں 20 سال لگاؤں۔ اسے جو ایک دفعہ نصرت کراتا ہے نا، وہ بار بار نصرت کرنے جاتا ہے۔ اندرون ملک سال، 1 سال اندرون ملک، اپنے کا سیزن ہے۔ طرف ادھر الٹے ہاتھ پہ وہ ہیں ملکوں والے، آپ دائیں طرف کو، آزاد کے کمرے کی طرف سے بھی، راہداری سے بھی پیچھے آ جائیں۔ جی آ جائیے، آ جائیے، اللہ آپ کو جزائے خیر، آ جائیے بھائی، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر۔ جمع بیٹھے رہیے، دیکھیے آپ کے بیٹھنے میں تو یہ سال کے لیے تیار ہو رہے ہیں، آپ کا بیٹھے بیٹھے سال کا ثواب، اگر اٹھ جاتے تو یہ ثواب کہاں ملتا؟ یہ ان کو ملے گا جو مجمع میں بیٹھے ہیں۔
اللہ آپ کو خوش رکھے، ایسے ہی بیٹھے رکھے، مانگتے رہیے کہ اللہ میرے جی میں بھی ڈال دے، میرے جی میں بھی ڈال دے. جی اور ہمت کریں، اور ہمت کریں، اور ہمت کریں بھائی، اور ہمت کریں، اور ہمت کریں. اندرون میں خیال یہ سب پیچھے آ گئے، دائیں سے بائیں سے، اور ان کو راستہ دے دیں. جاتے ہوئے دیکھ کے دعا مانگے، اللہ جیسے تو نے ان کے جی میں ڈال دیا ہمارے جی میں بھی ڈال دے. آ جائیے، آ جائیے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اور بھائی اب اگر اب تک ہمارے 4 مہینے نہیں لگے، اس لیے رکاوٹ بنی ہے سال اور 7 مہینے، تو اس کے لیے اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے ہمت کر کے 4 مہینے کے ارادے کر لیں کہ ہم 4 مہینے کے تیار ہیں. تو کھڑے ہو جائیں، جو 4 مہینے کے تیار ہیں وہ کھڑے ہو جائیں. یہ قریب والے یہاں نام لکھا دیں، پیچھے والے پیچھے نام لکھا دیں، کہیں جائیے نہیں، کہیں جائیے نہیں، یہی کھڑے کھڑے نام لکھائیں. ساتھی زیادہ کھڑے ہو گئے، کوئی ساتھی اپنی جیب سے کاغذ نکالے، قلم نکالے اور نام لکھنا شروع کر دے. آگے نہ آئیے، یہی کھڑے کھڑے بس کریں. کھڑے ہو، جس کا کاغذ قلم استعمال ہوگا اس کو بھی ثواب ملے گا. اتنے بڑے مجمع کا یہ چند تشکیل والے نام نہیں لکھ سکتے. دیکھیے بھائی، ایک ساتھی یہاں نوجوان کو نکالتے کاغذ قلم جیب سے، چاروں طرف سے مجمع جیب سے کاغذ قلم نکالے اور 4 مہینے کے لیے 4 مہینے اور 4 مہینے نقد، 4 مہینے نقد، بہت سے بہت کسی 1 ہفتے کے اندر 4 مہینے لگے ہوئے ہو، 2 سال سے چلا لگ رہا ہو، لکھا کے بیٹھ جائے، نام لکھا کے جائیے، بس نام لکھا کے بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے بھائی، جانا نہیں چاہیے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. نام لکھا کے بیٹھ جائے، صرف جنگ میں رہو. آپ بہت اہم بات کرنی ہے، بہت اہم بات کرنی ہے. ابھی نماز دی چیز کی کمی نہیں، اس کے خزانے کھلے ہوئے، کھلے ہوئے سے بیٹھنے کے لیے کہا جا رہا ہے. اس سے کوئی وضو سجدے کے لیے نہ جائے، نماز میں ابھی دیر ہے، نماز بھی نہیں ہوگی، ورنہ پھر دوبارہ اٹھنا پڑے گا آپ کو. ابھی کچھ اور اہم کام کرنا ہے اس کے بعد. جی تشریف رکھے، نام لکھائے اور بیٹھ جائیں، نام لکھائے اور بیٹھ جائیں. جی سب جو مہینے لگے ہوئے تو کھڑے ہو جائیں، جس کے جی میں آگے 12 سال ساتھیوں کے نام لکھ لیں اور بیٹھ جائیں، نام لکھا کے بیٹھ جائیں. اللہ آپ کو جزائے خیر. اللہ بھائی جانا نہیں، بھائی جانا نہیں، مہربانی ہوگی. اللہ آپ کو جزائے. تشریف رکھیں، نام لکھائے بیٹھ جائیں، نام لکھائے اور بیٹھ جائیں. شکل نظر نہیں آتی سے کرتے یا پلے کچھ نہ. تشریف رکھیں، تشریف رکھیں، ان کو اٹھانا ہوگا. جی تشریف رکھیں، تشریف رکھیں. 4 مہینے نقد، بہت سے بہت اس ہفتے کے اندر. باقی ساتھی بیٹھ جائیے، تشریف رکھیں. جی نام لکھائیں اور بیٹھ جائیں، ارادوں کو قبول کر لیں. ایسے اور بھائی، اور نام لکھانا ہے بیٹھنے کے لیے، نام لکھانا جانے کے لیے. جب آپ کو بلائیں گے نہیں، جب آپ کو بلائیں گے اس وقت پھر چلے جائیے. کبھی بیٹھنے کا ثواب، کبھی جانے کا ثواب، کبھی کھڑے ہونے کا ثواب، کبھی بیٹھنے کا ثواب. ہم تو سارے ثواب کے حریص ہیں. طریقہ تو ہوگا، غریب ہے، مسکین ہے، ہمیں تو ثواب ہی چاہیے. اسے نام لکھا کے بیٹھ جائیں. اچھا جی، ایک درخواست یہ ہے، توجہ فرمائیں، توجہ فرمائیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی اگر زندگی مبارک اٹھا کے دیکھتے تو آپ کی زندگی میں اوسط جو خروج نکلتا ہے اللہ کے راستے میں نکلنے کا، وہ سال کے 4 مہینے. یہ ایک عمومی ترتیب تھی صحابہ کی، سال کے 4 مہینے نقل و حرکت کے. تو ہمیں بھی اس سے شباہت ہو جائے، جو سالانہ 4 مہینے کے لیے تیار ہے ذرا بھی وہ کھڑے ہو جائے. سالانہ 4 مہینے، سالانہ 4 مہینے. ایک منٹ، سالانہ 4 مہینے. آپ حضرات بھی پیچھے آ جائیں. سالانہ 4 مہینے، ہر سال 4 مہینے. یہ محراب کے پیچھے آ جائیں، میرے دائیں طرف کو، آپ کا بائیں طرف، میرا دائیں طرف، یا پیچھے آ جائیں. یہ اذان کے کمرے کی طرف سے، ادھر راہداری کی طرف سے. جی جی بھائی، اور ہمت کریں. سالانہ 4 مہینے، سالانہ 4 مہینے، سالانہ. دیکھیے آپ سے ایک بہت ضروری ابھی کام ہے جس کے لیے آپ سے بیٹھنے کو کہا جا رہا ہے. نماز بھی نہیں ہوگی، ذرا دیر سے ہوگی. آج ایک ضروری کام ہے، ابھی اس مجلس سے فارغ ہو گئے، اٹھے نہیں ابھی. سالانہ 4 مہینے.
جی سالانہ 4 مہینے، سالانہ 4 مہینے. اور بھائی اس مجمع میں جو صبح سے 4 مہینے اور 40 دن لگانے کے تیار ہے، ذرا وہ بھی کھڑے ہو. 4 مہینے اور 40 دن جو لگانے کے تیار نقد صبح سے، وہ بھی کھڑے ہو جائیں. اور جب اس مجلس سے ہم فارغ ہوں تو یہ سب ساتھی سنی نمبر 19 پہ آ جائیں. 19 پہ آ جائیں. اب ایک اہم درخواست یہ ہے کہ بہت سارے ہمارے رائے کے اہم تقاضے ہیں جو ہمیں پورے کرنے ہیں، اور یہ مجموعی تقاضوں کو پورا کرے گا. وہ تقاضے ہماری طرف متوجہ ہیں. اور میرے بھائیو، رائے کس کا ہے؟ کس کا ہے رائے؟ ہمارا ہے نا. تو اس تقاضوں کو کون پورا کرے گا؟ ہم کریں گے نا. تو اس میں سے کچھ تقاضے مختلف عنوان کے تو سوچا یہ گیا تو سارے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے آج ہم اپنے علاقے وار بیٹھ جائیں، حلقے لگا لیں. اس میں بیٹھ کے یہ سارے تقاضے پورے ہو جائیں گے. اور آپ رات کو اپنا علاقہ بتائیں کہ آپ کہاں بیٹھتے ہیں، کس ستون پہ بیٹھتے ہیں. تو ابھی خاموشی سے، یہ اللہ کا گھر ہے، اس میں آواز نہیں ہونی چاہیے. یہ ادب کے خلاف ہے. بعض دفعہ آدمی مسجد سے نکلتا ہے اس ذہن سے کہ میں نیکیوں کے ڈھیر لے کے جا رہا ہوں، حالانکہ بعض مطلب بے ادبی ہوئے سے گناہوں کے گٹھڑ لے کے نکلنا ہوتا ہے. اللہ کا گھر ہے، اس میں آواز نہیں نکلنی چاہیے. آواز نہیں نکلنی چاہیے. جی. اور وہ اس لیے ہے کہ میرے بھائی دوستو، اللہ پاک نے دیہات والوں کا دین شہر والوں کے ذمے لگایا ہے. شہر والوں کے، جیسے میں آپ کو ایک جملے بھی افریقہ کے بتائے کہ ان بنجر علاقوں میں جہاں کوئی جاننے والا نہیں اور مسلمان بھی ہیں، یہ ذمے کس کے ہے؟ یہ شہر والوں کے ہے. وہ جائیں. اور بعض نیروبی کے شہر والوں نے ایسی عجیب کہانیاں سنائی، جو اچھے کھاتے پیتے صاحب حیثیت وہ ان کے درمیان میں گئے جو بھٹے کھا کے گزارا کرتے ہیں. انہوں نے بھٹا کھا کے چلا گزارا. اور ان دیہاتیوں کو، ان جنگل میں رہنے والوں کو دین سکھایا. مسجد بھی نہیں ہے، مکان بھی نہیں ہے، درخت کے سایوں کے نیچے رات گزار رہے ہیں. تو یہ ذمہ داری کس کی؟ شہر والوں کی ہے. تو کراچی کے اطراف میں جتنے دیہات ہیں ان کی ذمہ داری کس پہ ہے بتائیے؟ کراچی والوں کے ذمہ ہے ہی نہیں. اب بھی اس کراچی کے اطراف میں کتنی مسجدیں ایسی ہیں جنہیں آباد کرنے کی ضرورت ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں کراچی کے اطراف میں جن کا رخ مسجد، ان پہ محنت کر کے مسجد میں لانا، دین سکھانا، اللہ کے راستے میں نکالنا. یہ ہمارے کراچی والوں کے ذہن سے نکالنا. یہ ہمارے کراچی والوں کے ذہن سے. جماعتیں دیہاتوں میں جائیں، اگر کہیں پانی نہیں ہے تو اپنے گاڑیوں میں 8-10 پانی کے گیلن بھر کے لے جائیں. اگر راشن نہیں ملتا تو 3 دن کا راشن لے جائیں. کہیں چراغ نہیں ہے تو دیا ساتھ لے جائیں. اس سیروزے کے انوارات ہی کچھ اور ہوں گے. انوارات ہی کچھ اور. جو دیہاتوں میں وقت لگتا ہے وہ عجیب لگتا ہے. تو تھوڑی سی دیہاتوں کی ترتیب بنانی کہ ہماری ساری جماعتیں سیروزہ کی وہاں جائیں. رائے میں ہمیں مختلف کاموں کی ضرورت ہے، اس میں کے لیے ہم تیار ہو جائیں. اس کے لیے حلقے لگانے ہیں تو بغیر بات کیے ہوئے اور ذکر بھی دل میں کرتے ہوئے آہستہ آہستہ. اللہ کا گھر ہے، شور نہ ہو. اپنے اس وقت اپنے جو مقام ہے وہاں تشریف لے جائیں اور اپنے حلقوں میں بیٹھ جائیں. ٹھیک ہے نا؟ جب وہ حلقے ختم ہو جائیں گے اس کے بعد اذان ہوگی اور پھر اس کے بعد نماز. تشریف لے جائیں. بات نہ ہو، بالکل خاموشی. ذکر بھی آہستہ آہستہ ذکر کرتے ہیں. اللہ آپ کو اپنے حلقوں میں پہنچے اور جب یہ بیٹھے رہے جب تک کوئی بات نہ ہو. حلقوں کے ختم پہ اذان اور پھر اس کے بعد نماز. اذان کے بعد وقت مہربانی ہے. اللہ بجانا جی بھائی خاموشی سے آہستہ آہستہ اپنے حلقوں میں پہنچے. جو ہمارے حلقوں کی جگہیں ہیں روزانہ ہمارے ساتھی وہاں موجود ہیں، اپنے مجمع کو لے لیں گے. کسی اور چیز میں نہ